السلام علیکم 44 نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں افزا فاروق. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. انسان اگر چاہے تو اپنی کسی بھی معذوری کو اپنی مجبوری یا دوسروں کے لیے مثال بنا سکتا ہے. بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم وہاڑی کے 3 مثالی دوستوں نے اس مثال کو سچ ثابت کر دکھایا ہے. بورے والا میں سول سوسائٹی نیٹ ورک کی جانب سے روزہ داروں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 1500 افطار پیک کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. مرحوم آغا شہباز ویلفیئر ٹرسٹ گزدار کے جنرل سیکرٹری نذیر نتھوانی فیروز آباد میں گزشتہ دنوں جل کر خاک ہونے والی جھگیوں کے مالکان محمد پناہ اور رحمت اللہ سمالائی کی مدد کے لیے کلی خیازئی فیروز آباد پہنچ گئے، جہاں انہوں نے متاثرہ خاندان کو رضائی، کمبل اور اشیاء خورنوش کی فراہمی کی. مبینہ غنڈہ گرد عناصر نے دکانیں بند کروانے پر ٹائیگر فورس اور نائب تحصیلدار کو مار مار کر بھڑکس نکال دیا. نائب تحصیلدار کی جانب سے صلح کرنے پر ٹائیگر فورس کا شدید احتجاج. ڈی پی او ننکانہ اسماعیل الرحمان کھڑک کا افسران و جوانوں کے ساتھ افطار ڈنر کا اہتمام. شیخ پورہ میں شہر سے کئی سال پرانے کوڑا کرکٹ ڈھیر اٹھانے کے لیے میونسپل کارپوریشن اور تحصیل کونسل کا مشترکہ آپریشن. 3 روز میں شہر سے 4000 ٹن کوڑا کرکٹ اٹھایا جائے گا. سانگلہ ہل کی تاجر برادری نے میونسپل کمیٹی کے افسران اور عملے کے رویے کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے. عارف والا میں جماعت اہل سنت پاکستان کے چیف آرگنائزر صوبہ پنجاب صاحبزادہ پیر سید خلیل الرحمان شاہ بخاری کی طرف سے سیاسی و سماجی رہنما، تاجر، سابق چیئرمین یونین کونسل 36 حاجی انیس عامر بھٹی کے اعزاز میں پرتکلف افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. نیو مری میں جماعت اسلامی میں فلاحی تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی یوتھ نیو مری یوسی چارہان کا کرونا متاثرہ غریب دہاڑی دار اور مزدور طبقے کے لیے بڑا کارنامہ. ماچھی وال میں پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن جاری. حاجی گینگ کے 3 نامی نیٹ ڈکیت گرفتار. ایس ایچ او محمد اشرف خان کی سربراہی میں سیکورٹی آفیسر صفدر حسین کہاوڑ، محمد رمضان، کلیم اللہ پوری ٹیم کے ہمراہ جنرل سٹور مین بازار کلور کوٹ ریڈ محمد رضوان، محمد عثمان، حاجی محمد انور کو شرلی پٹاخے فروخت کرنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. ساہو کا شہر اور گرد و نواح میں ٹڈی دل کا حملہ، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، جس کی وجہ سے کسان پریشان دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ محکمہ زراعت کا عملہ کاغذی کارروائیوں میں مصروف ہے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب آتے ہیں تفصیلات کی طرف. وہاڑی سے ظفر اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق سچ ہے کہ انسان اگر چاہے تو اپنی کسی بھی معذوری کو اپنے لیے مجبوری یا دوسروں کے لیے مثال بنا سکتا ہے. بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم وہاڑی کے 3 مثالی دوستوں نے اس مثال کو سچ ثابت کر دیا. اگر انسان کرنا چاہے تو وہ مضبوط ارادے اور ہمت سے پہاڑ بھی کھود سکتا ہے. وہاڑی سے تعلق رکھنے والے بولنے اور سننے سے محروم یہ 3 دوست ملک ریاض علی، فرخ امین اور نعمان جاوید پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جنہوں نے اپنی معذوری کو زندگی میں رکاوٹ نہیں بننے دیا اور درزی کی دکان بنا کر کئی سالوں سے باعزت روزگار کما رہے ہیں. ان تینوں دوستوں کا کپڑے سلائی کرنے میں کوئی ثانی نہیں ملتا. یہ نوجوان ٹچ موبائل ہاتھ سے پکڑ کر اپنے گاہکوں اور دوستوں سے ویڈیو کال کے ذریعے بات کرتے ہیں اور کسٹمرز حضرات ان سے یہ بہت زیادہ مطمئن دکھائی دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان سے کپڑے سلائی کروانے کے لیے پورا سال ہی لوگوں کا رش لگا رہتا ہے.
بورے والا سے آصف علی کی رپورٹ کے مطابق سول سوسائٹی نیٹ ورک بورے والا کی طرف سے ماہ رمضان سے قبل بھی لاک ڈاؤن کے دوران شہریوں کو 20 روپے میں معیاری کھانے کی فراہمی کے بعد یکم رمضان سے روزانہ 1500 روزہ داروں کو روزانہ کی بنیاد پر سماجی شخصیت شیخ شہزاد مبین کی زیر نگرانی میں شہر کے مختلف مقامات پر فوڈ وین کے ذریعے افطار پیک کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ فوڈ وین THQ اسپتال کے علاوہ مختلف علاقوں میں جا کر افطاری کا سامان تقسیم کر کے اپنی روایت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ فوڈ وین کو دیکھ کر بچے بوڑھے جوان قطار بنا کر افطاری کا سامان وصول کرتے ہیں۔ سول سوسائٹی کی یہ فوڈ وین ماہ رمضان کے علاوہ سارا سال شہریوں کو معیاری اور سستا کھانا فراہم کر کے خدمت خلق کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ خوزدار سے محمد رضوان کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر مرحوم آغا شہباز ویلفیئر ٹرسٹ کے ڈپٹی جنرل سیکریٹری خالد محمود نتوانی اور نعمت خدرانی بھی موجود تھے۔ مرحوم آغا شہباز ویلفیئر ٹرسٹ کے جنرل سیکریٹری نذیر نتوانی نے اپنے بیان میں کہا کہ اللہ پاک انسانی جانوں کی حفاظت فرمائے، دنیاوی نقصانات کی بھرپائی ممکن ہو سکتا ہے۔ تمام مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ آگے آ کر اس نادار غریب لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کی مدد کریں اور انسانیت کا جھنڈا ہمیشہ بلند رکھیں۔ ذوالفقار علی خیازائی، سیف اللہ خیازائی بھی موقع پر موجود تھے۔ پاک پتن سے بیورو چیف ملک ریحان نواز کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز نائب تحصیلدار رائے علی عمران نے پاک پتن کی سب تحصیل نورپور میں ٹائیگرز فورس کا اجلاس طلب کیا اور اجلاس کے بعد فورس کے تمام نوجوانوں کی ڈیوٹی، آگاہی اور غیر ضروری دکانیں بند کروائیں۔ نائب تحصیلدار رائے علی عمران اور ٹائیگر فورس جب دکانیں بند کروانے آئے تو وہاں موجود چودھری اعجاز چودھری، فیصل جاوید ارائیں، عمر جاوید ارائیں اور دیگر افراد نے نائب تحصیلدار رائے علی عمران اور ٹائیگر فورس پر تشدد شروع کر دیا اور مار مار کر بھڑکس نکال دیا۔ اسی دوران نائب تحصیلدار رائے علی عمران وہاں سے بھاگ گیا اور بعد ازاں صلح کر لی، جس پر ٹائیگر فورس کے نوجوانوں نے غنڈہ گرد عناصر اور صلح کرنے پر سب تحصیلدار نورپور کے نائب تحصیلدار رائے علی عمران کے خلاف احتجاج کیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب، IG پنجاب، RPO ساہیوال، DPO پاک پتن اور ٹائیگر فورس کی اعلیٰ قیادت سے فوری ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ننکانہ سے ملک جعفر کی رپورٹ کے مطابق DPO ننکانہ اسماعیل الرحمان کھڑک کا افسران و جوانوں کے ساتھ افطار ڈنر۔ DPO نے علاقہ چوکی بچے کی میں ناکہ جڑاوالا روڈ پر افسران و جوانوں کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ جوانوں کے لیے افطاری پرتکلف اہتمام کیا گیا۔ ضلعی پولیس اور میں ایک خاندان کی مانند ہیں۔ گرمی کی شدت میں روزہ رکھ کر ڈیوٹی کرنے والے محکمے کے لیے قابل فخر ہے۔ ضلعی پولیس عوام کی خدمت اور حفاظت کے لیے سڑکوں پر ہیں۔ جوانوں کے ساتھ افطار کا مقصد ان کے حوصلے بلند رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ جوان سڑکوں پر ہوں اور میں گھر پر افطار کروں۔ شیخ پورہ سے شیخ سفیان علی کی رپورٹ کے مطابق شہر اور اس کے مضافاتی علاقوں سے کئی سال پرانے کوڑے کے ڈھیر اٹھانے کے لیے میونسپل کارپوریشن اور تحصیل کونسل کا مشترکہ آپریشن کلین اپ جاری ہے اور شہر کے مختلف علاقوں سے عید سے قبل 4000 ٹن کوڑا کرکٹ اٹھایا جائے گا۔ اس آپریشن کلین اپ کو بر وقت مکمل کرنے اور شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے میونسپل کارپوریشن کی مشینری کے ساتھ ساتھ کرائے پر بھی ہیوی مشینری حاصل کی گئی ہے جو شہر کے مختلف علاقوں سے کوڑا کرکٹ اٹھا کر شہر سے باہر منتقل کرنے میں مصروف عمل ہے۔ چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن احسن سندھو نے بتایا کہ کرونا وبا کے خطرے کے پیش نظر شہر کے تمام مقامات پر کلورین سپرے کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ انہوں نے شہریوں سے بھی اپیل کی کہ وہ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کوڑا کرکٹ گھروں کے باہر گلی محلوں میں پھینکنے کی بجائے مخصوص کوڑا دانوں میں پھینکے تاکہ میونسپل کارپوریشن کا عملہ بر وقت اسے اٹھا کر شہر کو صاف ستھرا رکھ سکے۔ ننکانہ صاحب سے ملک جعفر کی رپورٹ کے مطابق تحصیل سانگلہ ہل کی تاجر برادری کے مرکزی انجمن تاجران کے چیئرمین میاں شفیق رحمان ونگڑ کی قیادت میں میونسپل کمیٹی سانگلہ ہل کے افسران اور ماتحت عملے کے ناروا سلوک کے خلاف سبزی منڈی کے آڑتیوں نے احتجاج کیا۔ آڑتیوں نے میونسپل کمیٹی کے جارحانہ رویہ اور غنڈہ گردی کرنے والوں کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کی روز روز کی بلیک میلنگ سے تنگ آ چکے ہیں، اب ہم ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے اور ہمارا یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے۔
عارف والا سے ملک محمد اکرم کی رپورٹ کے مطابق جماعت اہل سنت پاکستان کے چیف آرگنائزر صوبہ پنجاب صاحبزادہ پیر سید خلیل الرحمان شاہ بخاری کی طرف سے سیاسی و سماجی رہنما تاجر سابق چیئرمین یونین کونسل 36 حاجی انیس عامر بھٹی کے اعزاز میں پرتکلف افطار ڈنر کا اہتمام۔ افطاری کے موقع پر صاحبزادہ منظور العارفین سید خلیل الرحمان شاہ بخاری نے کہا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے افطاری کا اہتمام کرنا ضروری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ نیو مری سے ظفر سعید صدی کی رپورٹ کے مطابق الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی یوتھ نیو مری نے موجودہ صورتحال میں اب تک 700 مستحق خاندانوں تک رات کی تاریکی میں عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے گھر گھر جا کر راشن پہنچایا۔ نیو مری کے لوگوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں جماعت اسلامی یوتھ اور الخدمت فاؤنڈیشن نیو مری نے راشن تقسیم کیا۔ ہم جماعت اسلامی یوتھ اور الخدمت فاؤنڈیشن نیو مری کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں وہ نیو مری کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ماچھیوال سے ظفر علی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی احسان اللہ چوہان کی ہدایت پر ماچھیوال پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مسلسل کارروائیاں جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں تھانہ ماچھیوال کے ہونہار SHO چودھری شکیل اختر اور SI چودھری سعید احمد جٹ اور ارشد ڈوگر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مل کر ڈکیت گینگ کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے حاجی گینگ کے 3 ڈکیتوں کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا جو ڈکیتی کی تیاری کر رہے تھے۔ دوران تلاشی ان کے قبضے سے 3 عدد 30 بور پسٹل اور 18 گولیاں اور 1 عدد موٹر سائیکل CD ہونڈا برآمد کر لیے۔ دوران تفتیش ڈکیتوں نے بے شمار ڈکیتیوں کا اعتراف کیا اور کہا کہ ہم حاجی گینگ کے ساتھ مل کر ڈکیتیاں اور وارداتیں عرصہ دراز سے کر رہے تھے۔ بھکر سے زبیر علی کی رپورٹ کے مطابق کلور کوٹ دوران دکان میں موجود 7200 ڈبی پٹاخے اور شولی برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ بارودی مواد اور شولی پٹاخوں کے استعمال اور فروخت پر سخت پابندی عائد ہے۔ سیکیورٹی آفیسر صفدر حسین کہاوڑ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ SHO اشرف خان کلور کوٹ میں ایسے مواد فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے گا۔ ساہوکا سے بیورو چیف محمد اقبال انجم کی رپورٹ کے مطابق ملحقہ چکوک کی ہزاروں ایکڑ فصلوں پر ٹڈی دل نے حملہ کر دیا۔ ٹڈی دل کے حملے سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں جس کی وجہ سے کسانوں کو لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے اور کسان اپنی مدد آپ کے تحت ٹڈی دل کو بھگانے میں مصروف ہیں جبکہ تحصیل انتظامیہ اور محکمہ زراعت خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ کسانوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور DC وہاڑی سے اپیل کی ہے کہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے حفاظتی اقدامات کیے جائیں تاکہ کسان ٹڈی دل کے حملے سے ہونے والی مزید نقصان سے بچ سکیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 44 نیوز۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور YouTube پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔